چھوٹی نن کی کال آئی، بھابھی مبارک ہو، آپ ہی کی بیٹی ہوئی ہے۔ ہم نے قبول ہے کی طرف دیکھا، مبارک ہو جی، ماشاءاللہ آپ کی دوسری بہن نے بھی آپ کو ماموں بنا دیا۔ پھر ہم بھاگم بھاگ الخدمت اسپتال پہنچے۔ معاملہ چیر پھاڑ کے بغیر خیریت کے ساتھ ہوا تھا تو فکر کی کوئی بات نہ تھی۔ معلوم ہوا 2 گھنٹے میں اسپتال والے پروانہ رخصتی بھی تھما دیں گے، بولے تو ڈسچارج کر دیں گے۔ وارڈ میں 3 بیڈ لگے تھے جس میں سے 2 خالی تھے۔ ہم مزے سے ایک بینچ پر پسر گئے۔ چھوٹی نن بڑی بہن کی دلجوئی کے لیے پہلے سے موجود تھی۔ ہمارے پہنچتے ہی نئی نویلی اماں جان نے چھوٹی بہن پہ احکامات کی بارش کر دی۔ بھابھی کو چائے پلاؤ، بھابھی کو بسکٹ دو، بھابھی کو تافتان بھی دو، دیکھو حلیم بھی رکھی ہے، بھابھی کو حلیم دو۔ ہماری مہمان نواز نن کھانے پینے کی اشیاء ضائع کرنے کے سخت خلاف ہے۔ غالباً وہ ڈسچارج سے پہلے سارا رکھا ہوا کھانا ٹھکانے لگوانا چاہتی تھی۔ ہم نے بھی اسے مایوس نہیں کیا اور تافتان، حلیم، بسکٹ پہ ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں ایک نرس نے ایک نڈھال خاتون کو لا کر دوسرے بیڈ پہ لٹا دیا۔ ساتھ آئی خاتون نے پوچھنے پہ بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے، ساتھ ہی گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم چونکہ سماجی اعتبار سے ذرا شرمیلے ہیں تو ہر کسی سے جلدی بے تکلف نہیں ہوتے، لہذا تافتان حلیم پہ توجہ رکھی۔ وہ خاتون ہماری نندوں کی طرف دیکھ دیکھ کر دل کے پھپولے پھوڑتی رہی۔ نارمل ہوا ہے، پھر بھی 20,000 لگ گئے۔ بچہ پیدا کرنا بھی سستا نہیں رہا آج کل۔ کہنے کو فلاحی اسپتال ہے یہ، مگر پیسہ اتنا ہی لگتا ہے جتنا کسی پرائیویٹ اسپتال میں لگتا ہے۔ دواؤں پہ تو زیادہ لگتا ہے پیسہ۔ اسپتال والوں کا کیا ہے، لسٹ بنا کر دے دیتے ہیں، لا کر دو دوا تبھی کھلائیں گے۔ اس میں بھی 2 نمبری، 2 انجیکشن لکھے تھے، ایک ہی لگایا، دوسرا واپس تھوڑی کیا۔ سامان اور دواؤں کی لسٹ میں ایک صابن بھی لکھا تھا۔ میں نے کہا چلو 2 لے لیتے ہیں، ہمارے ہاتھ دھونے کے کام آ جائے گا۔ ارے دونوں رکھ لیا۔ میں نے کہا بھی کہ ایک تو واپس کریں۔ نرس منہ بنا کے کہنے لگی بچ گیا تو واپس کر دیں گے۔ بتاؤ ذرا، حالانکہ صابن کا کوئی کام نظر تھوڑی آیا، بیبی کو نہلایا تھوڑی صحیح سے انہوں نے۔ دروازہ کھلا ہوا ہی تھا، میں نے دیکھا واش بیسن پہ بچی کو لے کر گئے، پانی کا ہلکا سا چھینٹا مارا اور پونچھ پانچ کے کپڑے پہنا دیے۔ صابن تو استعمال ہی نہیں کیا۔ ہم تافتان حلیم پہ ہاتھ صاف کر چکے تھے، لہٰذا پانی پیتے ہوئے ہم نے انٹری مارنے کا فیصلہ کیا۔ بھائی اسٹاف نے آپ کی بچی کو غسل اول دیتے ہوئے صابن استعمال نہیں کیا، مگر اسے غسل دینے کے بعد اپنے تو ہاتھ دھوئے ہوں گے نا صابن سے۔ ہمارا لطیف طنز ان کے سر پہ سے شوں کر کے گزر گیا۔ ہاتھ نچا کر بولی تو کیا 2 صابن سے ہاتھ دھوئے ہوں گے؟ بڑے بڑے 2 صابن تھے جراثیم کش۔ ہم نے پھر چٹکی لی، ہو سکتا ہے ان کو دونوں صابن کا فلیور چیک کرنا ہو۔ ہماری اماں بنی نن کے دماغ میں لال بتی جل گئی۔ تڑپ کر چھوٹی بہن سے پوچھا ہمارا صابن بھی واپس نہیں کیا نا؟ معلوم کرو جا کر ان سے۔ ہم نے بیچارگی سے نن کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اللہ کو مانو یار، اتنی چھوٹی چیز معلوم کرو گی، اور ویسے بھی کھلا ہوا صابن کس کس نے استعمال کیا ہو، واپس مل بھی گیا تو استعمال کرنے کا دل چاہے گا تمہارا؟ ان صاحبہ نے پھر بیچ میں چھلانگ لگائی۔ صابن چلو چھوٹی چیز ہے، مگر بلڈ کا کیا ہے؟ پہلے ڈونر مانگا، ڈونر کا انتظام نہیں ہوا تو 1500 روپے لیے بلڈ کے لیے۔ اب ہمارے کیس میں بلڈ تو لگا ہی نہیں، تو پیسے واپس کرنے چاہیے نا۔ نہیں دیے پیسے واپس۔ ہم نے بحث کی تو بولتے ہیں کہ بس جی یہ ہمارا اصول ہے، مطلب ہر اصول پیسہ کھینچنے والا بنا رکھا ہے۔ ہم نے پھر تحمل سے سمجھایا، دیکھیے آخر وقت تک معلوم نہیں ہوتا کہ معاملہ نارمل رہے گا یا آپریشن پہ جائے گا۔ عین وقت پہ ضرورت پڑ گئی تو کہاں بھاگیں گے آپ لوگ؟ اسی لیے اسپتال والے انتظام کر کے رکھتے ہیں۔ اب آپ ڈونر نہیں دیتے اور میچنگ کا بلڈ ان کے اسٹاک میں نہ ہو تو ان کو تو خریدنا ہوگا نا۔ اب نہیں لگا بلڈ، مگر اسپتال تو پیمنٹ کر چکا ہوگا۔ ہماری اماں جان نن نے تائید کی، ہاں بھابھی، میں تو آخری وقت میں بالکل ہمت ہار گئی تھی کہ بس تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، آپ لوگ آپریشن کر دیں۔ مگر ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھی تھیں، انہوں نے ڈانٹا بھی اور ہمت بھی بندھائی۔ ایک کوشش کریں، ہمت آپ لوگ نہیں کرتے اور الزام ڈاکٹرز پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ لوگ پیسہ بنانے کے لیے چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ بس اللہ نے کرم کیا، کچھ دیر خاموشی رہی، مگر پھر پڑوسن خاتون کو اعتراضی کیڑے نے کاٹا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر نرسری میں لے جانے کی کیا تھک تھی؟ نرسری میں تو جب معاملہ پیچیدہ ہو تب بچوں کو رکھتے ہیں۔ ہماری بچی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، پھر بھی لے گئے اور مشکل سے 10 منٹ بعد واپس بھی کر دیا۔ اور 10 منٹ کا بل پتہ ہے کتنا بنایا؟ پورے 800 روپے۔ 10 منٹ کے 800 روپے، اندھیر ہے یا نہیں؟ ہمارے ہی چندوں سے اسپتال چلاتے ہیں اور ہمیں ہی لوٹتے ہیں۔ بولیں
ठीक कहा ना मैंने? इस बार हमारी नंद पलटा मारकर उनकी तरफ हो गई और तायद करते हुए बोली, हाँ ना भाभी, मेरी मुन्नी को भी तो मुश्किल से 5 मिनट के बाद वापस कर दिया था और बिल इतना ही बनाया 800 रुपये। हमने इस लूट मार की तावील सोचने की कोशिश की, मगर नर्स ने एंट्री मारकर डिस्चार्ज स्लिप पकड़ा दी। हम सामान समेट के नीचे गाड़ी में रखने जाने लगे। गायनी वार्ड, पहली मंजिल। सीढ़ी पे एक तकरीबन अधमुई लड़की को एक मर्द और औरत ने पकड़ रखा था और नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे। एक नर्स दूसरी को बावाज़े बुलंद बता रही थी, डॉक्टर साहिबा ने हाथ लगाने से मना कर दिया है, बोली अब्बासी ले जाएं। हमें शदीद हैरत हुई। गायनी वार्ड पहली मंजिल पे और मरीज़ा को सीढ़ी से ले जाया जा रहा है। लिफ्ट कहाँ है? सीढ़ी से ले जाने का मतलब या तो लिफ्ट नहीं है या फिर ख़राब है। खैर हम वापस आए तो नंद साहिबा अपने मियाँ जी से कॉल पे कह रही थी, आधा सामान नीचे चला गया है, बस 5 मिनट में मैं नीचे आ रही हूँ, आप ज़रा काउंटर पर जाके बोलें ब्लड के पैसे तो वापस दें, ब्लड तो लगा ही नहीं हमें। हम ठंडी आह भर के रह गए। जमात इस्लामी से हमारा इख्तिलाफ किसी से ढका छुपा नहीं, मगर हम फैसला सुनने वालों पर छोड़ते हैं कि आया अलखिदमत अस्पताल पे लूट मार का इल्ज़ाम दुरुस्त है या गलत। हमारी ज़ाती राय में कमी बेशी हर जगह होती है, मगर मजमूई तौर पे अलखिदमत हो या शौकत खानम दूसरे अस्पतालों से बहुत बेहतर हैं। सियासी इख्तिलाफ पे बुग़्ज़ का मुज़ाहरा ज़हनी मरीज़ होने का पता देता है, जो कम से कम हम तो नहीं हैं। यहाँ वैसे ही अच्छा काम करने वाले उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, इस पे जो काम करे उसे आप चंदे और भीख का ताना देंगे। अफसोस है यार। मज़े की बात शौकत खानम हो या अलखिदमत, चलते दोनों चंदे से हैं। हंसी आती है जब एक दूसरे को चंदे और भीख का ताना दिया जाता है। बड़े हो जाएं भैया, मुखालिफ पे पत्थर तब बरसाएं जब आपका अपना घर शीशे का ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप समझ गए होंगे। तो अब जल्दी से चैनल पे तस्दीकी मोहर लगाएं, बोले तो सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और वीडियो पसंद करके मौलिमाई दुआ लें। खुश रहें बहुत सारा।